السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز دوستوں اور بزرگوں، گزشتہ کل ہم جمعیت کی ایک ٹیم کے ساتھ ویراور اور کوڈینار سے دوست احباب کے ساتھ نوابندر پہنچے، دیلواڑہ پہنچے، اونا پہنچے اور اطراف کے کئی دیہاتوں کو دیکھا جن کی ضرورت کے لیے میرا 1 منٹ کا ویڈیو لوگوں تک پہنچا اور آپ نے دیکھا۔ الحمدللہ میں بڑی خوشی محسوس کر رہا ہوں کہ آپ نے میری ایک ذرا سی بات پر ایسی لبیک کہی ہے، اور آپ نے ہر علاقے سے جہاں یہ پسماندہ اور پریشان لوگ ہیں ان کی ضرورتوں کو مد نظر رکھ کر آپ وہاں پہنچنے کی فکر کر رہے ہیں، اور بار بار آپ لوگوں کے فون آ رہے ہیں اور آپ نے میری حوصلہ افزائی کی ہے۔ میں اللہ کا اس پر جتنا شکر ادا کروں اتنا کم ہے کہ مجھ ناچیز کے ذریعے سے اللہ نے ایک کام اٹھانا تھا، اور کس طرح سے اٹھایا کہ دور دور سے لوگ وہاں پہنچ رہے ہیں۔ ابھی راجکوٹ کی ایک ٹیم وہاں محنت کر رہی ہے، بھاونگر سے کچھ حضرات وہاں سے روانہ ہو چکے ہیں، اور دیگر علاقوں سے لوگ آنا چاہ رہے ہیں، ان کے فون آ رہے ہیں۔ رات کو 5 بجے تک لوگوں کے فون میرے پاس آئے۔ اب میں آپ کے سامنے شکریہ کے بعد یہ التجا کرنا چاہتا ہوں کہ وہاں کی ضرورتیں صرف آٹا نہیں ہیں، یہ تو فوری طور پر ہم نے آٹے کی فرمائش کی تھی، ورنہ وہاں کئی لوگوں کے مکاناتوں کی چھتیں اڑ گئی ہیں۔ آج کئی دن ہو گئے، 4 دن ہو گئے، وہ اپنے کسی رشتہ داروں کے گھر میں پڑے ہوئے ہیں۔ ایک پتھر اٹھا کر انہیں رکھنے کی طاقت نہیں ہے، اسے مرمت کرنے کی ان کی حیثیت نہیں ہے۔ غریب طبقہ ہے، پریشان حال لوگ ہیں، جن کو اللہ نے دیا ہے ان کو فکر کرنی چاہے کہ اس علاقے میں جاوے۔ اگر ان کو پتھروں کی ضرورت ہے ان کو پتھرے دے، اگر ان کو پتھروں کی ضرورت ہے انہیں پتھر دے، اگر ان کو سیمنٹ کی ضرورت ہے ان کو سیمنٹ دے۔ بڑی مصیبت میں وہ لوگ جی رہے ہیں اور ہمارے قریب میں ہیں، ہم دور دراز جا کر ہم مدد کرنے والے لوگ ہیں۔ کیرلا میں مصیبت آئی تو ہم وہاں پہنچے ہیں، بناسکانٹھا میں مصیبت آئی تو ہم وہاں پہنچے ہیں، اور دیگر اگر آؤٹ آف کنٹری بھی اگر کوئی مصیبتیں آئی ہے تو ہمارا فنڈ وہاں تک پہنچا ہے۔ یہ ہمارے اطراف میں ہے، پریشان حال لوگ ہیں، انہیں دیکھ کر رونا آ رہا ہے۔ میں طوفان کی کیا داستان سناؤں؟ وہاں کے درختوں کو ایسا لگ رہا ہے کہ جسے کسی آرے سے کاٹ دیا گیا ہو۔ وہاں کے جو ستون ہیں وہ گر پڑے ہیں، وہاں کے لائٹوں کے جو کھمبے ہیں وہ بالکل زمین دوز ہو چکے ہیں۔ لائٹ آنے کا تو کوئی امکان ہی نہیں ہے۔ شہر بڑا ہے اونا، وہاں اب تک لائٹ نہیں آئی ہے۔ وہاں کے دوستوں نے جو باتیں بتائی ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر، کیا پریشانیاں۔ بڑے اچھے مالدار لوگوں کے گھرانے گئے، انہوں نے کہا مولانا صاحب 3 دن ہو گئے ابھی تک ہم نے اپنا منہ نہیں دھویا ہے، آج پانی ہمارے گھر پہنچا ہے۔ پانی کے لیے بھی قطاریں لگی ہوئی ہے، اور اللہ تعالیٰ اس ہندو بھائی کو خیر عطا فرمائے، بھلائی عطا فرمائے کہ جس نے لوگوں کے لیے پانی کا ایسا انتظام کیا ہے کہ دور دراز سے لوگ آ رہے اور پانی بھر کے جا رہے ہیں۔ ہندو بھائی اس کے لیے پیشکش کر رہے ہیں، آگے آئے ہوئے ہیں، ہماری ذمہ داری اور بڑھ جاتی ہے۔ جب میں نے آٹے کا میسج چلایا، ایک ساتھی مجھے کہنے لگا مولانا میں 5 کلو ہی میرے گھر میں آٹا ہے، میں 2 کلو آٹا دے سکتا ہوں؟ میں نے کہا بھائی 2 کلو دیجئے۔ ایک ہندو بھائی کا مجھے فون آیا، مولانا ہم اس میں کچھ مدد کر سکتے ہیں؟ اور آپ لوگوں کے جو فون آ رہے ہیں کہ کوئی کہہ رہا ہے کہ مولانا ہمارے پاس ٹرک ہے، اگر آپ مال لے جانا چاہ رہے ہیں تو ہم اپنا ٹرک دینے کے لیے تیار ہیں، ہمارا ڈرائیور جو ہے فری بیٹھے ہوئے، آپ حکم کریں ہم اپنے ڈرائیوروں کو بھیجیں۔ آپ نے بڑی حوصلہ افزائی فرمائی ہے۔ میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ آگے کا قدم یہ بڑھائیے کہ جو لوگ اس وقت مکان سے بے گھر ہیں، جو دوسرے رشتہ داروں کے گھر میں ہیں،
اور حقیقت میں وہ مستحق ہے۔ آٹے میں تو ہم نے للہ کی مانگ کی تھی، اس لیے کہ وہ ہر کسی کو پہنچانا ہے، لیکن جو مکانات گرے ہیں، جن کی چھتیں اڑ گئی ہے، جن کی دیواریں گر گئی ہے، جو ابھی دوسروں کے گھرانوں میں رہ رہے ہیں، اگر وہ لوگ مستحق ہیں تو ان مستحق لوگوں تک ہمیں اپنا فنڈ پہنچانا چاہیے۔ اور زیادہ سے زیادہ میں آپ کو فورس کروں گا اور زیادہ سے زیادہ یہ التجا کروں گا کہ آپ پیسوں سے زیادہ آپ وہاں ضرورت کی چیزیں بھیجیں، کہ بھائی پتھر بھیج رہا ہے کوئی، آپ جس طرح سے چاہیں۔ اگر آپ اپنی ٹیم لے کر آنا چاہ رہے ہیں، جیسے بھاؤ نگر کے لوگوں کا فون تھا کہ ہم اپنی ٹیم بھیج رہے، آپ اپنی ٹیم بھیجئے، میں یہاں سے اپنے دوست احباب کو بھیجوں گا، اونا، نوا بندر، دیلواڑہ اور وہاں کے اطراف میں جو ہمارے دوست احباب رہتے ہیں میں ان کو بھیجوں گا۔ رات میں عبید بھائی انڈیا والے اور شفیع بھائی نواپرا والے اور دیگر اور دوست احباب کے ہمیں فون آنے لگے، مولانا کیا ضرورت ہے؟ میں نے ان سے کہا کہ اگر جنریٹر دیا جائے، گیہوں پیس سکے، ایسے اگر چکیوں کو اٹھانے والا جنریٹر ہے تو وہ انتظام کرنا چاہیے، عاریتاً دیجئے، ان کو وقف نہ کیجئے، عاریتاً، جب تک یہ لائٹ نہ آئے۔ جیسے ہماری ملاقات ہوئی پونجا بھائی ونش سے اور پریش بھائی دھانانی سے، کہ انہوں نے یہ بات کہی کہ مولانا ہم وہاں اونا میں اب تک لائٹ نہیں پہنچا سکے ہیں، ہم نے وعدہ کیا تھا کہ آئندہ کل لائٹ آ جائے گی، آج 2 دن گزر گئے لیکن وہاں بھی سٹی میں لائٹ نہیں آئی ہے، آہستہ آہستہ پہنچے گی اور پہنچتے پہنچتے مہینہ بھی نکل سکتا ہے۔ تو ایسے حالات ہیں، اگر آپ چکیوں کا انتظام کر سکتے ہیں جو ڈیزل سے چلتی ہے یا پیٹرول سے چلتی ہے یا آئل سے چلتی ہے، یا پھر کوئی ایسے جنریٹر ہو جو مضبوط ہو، جس کی کیوی زیادہ ہو اور وہ یہ بار اٹھا سکتے ہو، تو اس کا انتظام بھی کریں۔ اور مکانوں کی مرمت کرنا چاہے تو آپ وہاں پہنچیے یا پھر آپ ہمارا رابطہ کیجئے، ہماری ٹیم وہاں ہر دم جانے کی کوشش میں ہے، ہر دن کی کوئی نہ کوئی ہماری ٹیم کا وہاں رہے گا اور محنت کرے گا۔ آپ لوگوں سے التجا ہے کہ آپ لوگ ہماری آواز پر لبیک کہیں، اب تک جیسے آپ نے ہم کو سراہا ہے اور ہماری عزت افزائی کی ہے، حوصلہ افزائی کی ہے، مزید آپ سے یہی امید رکھتے ہیں۔ وہاں کی کچھ داستانیں سنو تاکہ ہمیں عبرت ہو کہ اتنی بڑی مصیبت سے اللہ نے ہمیں کس طرح سے بچایا ہے۔ میرے ایک دوست کہنے لگے، مولانا ایک قیامت برپا ہو گئی تھی، ہمیں ایسا لگتا تھا کہ قیامت آئے گی تو کیا ہوگا۔ جب وہ گھر کے اندر ہوا داخل ہونا چاہتی تھی، کیواڑ اور دروازوں کو توڑ کر اندر داخل ہوئی، وہ کہہ رہے تھے ہم اپنے صوفوں کو جو ہے آڑ میں ڈال رہے ہیں، ہم اپنے جو ہے کباڑ کو اور اپنی الماریوں کو آڑ میں ڈال رہے ہیں، ہم خود، میرے والد اور ہمارے رشتہ دار، ہم سب دروازوں کو پکڑ کر کھڑے ہیں، لیکن ہوا ہے کہ تھمنے کا نام نہیں ہے، اور ایسی تند اور ایسی تیز ہوا کہ ایسی بھیانک آواز کے ساتھ ہوا کہ میں آپ کو کیا داستان سناؤں۔ ایک میاں بیوی اپنے گھر میں تھے اور جب یہ تیز و تند ہوا چلی ہے اور یہ ہوا کی تیزی بڑھی ہے، اللہ اکبر، صرف گھبراہٹ سے نہ کوئی پتھر لگا، نہ کوئی دیوار گری، نہ کوئی چھت گری، نہ کوئی لکڑا ان کے سر گرا، صرف گھبراہٹ کے عالم میں شوہر انتقال کر گئے، عورت چیخ چیخ کر تھک گئی، لیکن کسی کے بس کی یہ طاقت نہیں تھی کہ وہ باہر آئے اور اس عورت کی فریاد کو پہنچے، وہ باہر آئے اور اس کے مرد کی لاش کو اٹھائے۔ یہ رو رہی ہے، گڑ گڑا رہی ہے اور لوگوں کو چیخ چیخ کر کہہ رہی ہے، رات کا سناٹا، رات کی اندھیری، لائٹوں کا انتظام نہیں، چیخے کسی کو پہنچے نہیں اور کوئی سننے والا نہیں۔ کہتا ہوں میرے بھائی، عجیب عالم ہے وہاں کا اور عجیب مصیبتیں آئی ہیں وہاں۔ اب مجھے یہ ایسا لگتا ہے کہ اللہ کی ضرب اور اللہ کی پکڑ کے سامنے ہم انسان بے بس ہے، ہم کچھ نہیں کر سکتے ہیں۔ وہ عورت رات بھر چیختی رہی، آخرکار جب اس کے شوہر کی اس لاش کو دیکھتی رہی، رات میں کوئی نہیں آیا، وہ عورت بھی اس لاش کے ساتھ انتقال کر گئی۔ میرے بھائیوں، یہ وہاں کے حالات ہیں، وہاں کی یہ مصیبت۔ حکومت بھی کتنا کام کرے گی، کتنے میدان میں آئیں گے، یہ اللہ کا ہی کام ہے، اللہ ہی پورا کر سکتا ہے۔ میں کنفیوز تھا، میں کس جگہ سے کام شروع کروں، میں کس طور پر کام شروع کروں۔ دوستوں نے ہمت افزائی کی اور میں آگے بڑھتا رہا، الحمدللہ کئی علاقوں تک ہم پہنچے ہیں۔ وہاں کی ضرورت زیادہ ہے، آپ جس طور پر محنت کرنا چاہے محنت کیجئے،
آئیے خود بھی، اور اگر نہیں آ سکتے آپ ہماری ٹیم کا رابطہ کیجئے۔ فاروق بھائی پیراڈائز والے ہمارے یہاں ویراول سے ہیں، آصف بھائی سخی ہے، کوڈینار سے مولانا منیر صاحب ہے، اور حافظ تبریز صاحب ہے، اور ہماری ٹیم کے دوسرے دوست احباب ہے، اور ہمیں اپنے گاؤں سے ہی لوگوں کی حوصلہ افزائی ملی ہے، اور انہوں نے ہمارے لیے ہر امکان کوشش کی ہے۔ میں سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور شکریہ ادا کرنے کے ساتھ میں تمام ہی ائمہ مساجد سے التجا کروں گا کہ آپ میری اس آواز کو آج جمعہ میں ہر کسی انسان تک پہنچانے کی فکر کریں۔ ہم مدد بھی کریں گے تو صرف مسلمانوں کی نہیں کریں گے، بلکہ ساتھ میں جو ضرورت مند ہندو بھائی ہیں ان کی بھی ہم مدد کریں گے۔ یہ ہمارا شیوا ہے، ہمارا ترہ امتیاز ہے، ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ جب آپ حالات آتے تھے تو آپ سب کی مدد کرتے تھے۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا نے جو آپ کے وہ 5 اوصاف بیان کیے، اس میں آخری وصف یہ ہے کہ آپ علیہ السلام آپ تو وہ ذات ہیں کہ جب کوئی قدرتی آفتیں اور پریشانیاں آتی ہیں تو آپ کمر بستہ ہو کر لوگوں کی مدد کرتے ہیں، ان کی اعانت کرتے ہیں، آپ لوگوں کی مدد کرتے ہیں، اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا۔ اس لیے آپ لوگوں سے بھی میری ریکویسٹ ہے کہ آپ لوگ بھی مدد کرنے کے میدان میں آئیے، اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا۔ آپ اپنی گاڑی کمائی خرچ کریں گے، اللہ 2 گنا نہیں، 10 گنا نہیں، 700 گنا آپ کی اخلاص ہوگی، ہزاروں گنا زیادہ اللہ آپ کو عنایت فرمائے گا۔ اللہ کی ذات پر یقین کیجئے، وہ دینے والی ذات ہے، جس نے لیا ہے لوگوں سے وہ دینے کی بھی طاقت رکھتا ہے، وہ آپ کو عطا کرے گا۔ آگے آئیے، انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے، یہ اللہ کے بندوں پر خرچ کرنا ہے، اللہ کی مخلوق پر خرچ کرنا ہے، سب کے ساتھ ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اے لوگو تم زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔ میرے بھائیوں آگے بڑھیے، میں التجا کر رہا ہوں، میں درخواست کر رہا ہوں، میں وہاں کی مصیبتیں دیکھ کر آیا ہوں، کیا پریشانیاں ہیں لوگوں کی، میں نے اپنی نظروں سے دیکھی ہے۔ جو آپ ویڈیو میں پیچھے دیکھ رہے ہیں یہ مختصر اسکرین پر آ رہا ہے، میرے پاس تو ایسے سینکڑوں فوٹوز ہیں، سینکڑوں ویڈیوز ہیں، میں سب کو کیسے اپلوڈ کروں اور کس طرح سے آپ تک پہنچاؤں؟ جتنا مجھ سے ہو سکے گا اس ویڈیو تک میں آپ کو پہنچائے، آگے بھی مزید انشاءاللہ پہنچانے کی فکر کریں گے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عنایت